السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اینی باڈی کین کنفرم کہ میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی بندہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ السلام علیکم۔ کوئی بھی اگر اس کو دیکھ رہا ہے تو پلیز کنفرم کر دے کہ میری آواز صحیح آ رہی ہے، ویڈیو صحیح آ رہی ہے۔ یس سر، اوکے گڈ، ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو 1-2 منٹ پہلے سٹارٹ کیا ہے تاکہ جو ہے میں اس کو اپروپریٹلی کر سکوں اس سیشن کو، انٹروڈکٹری کو۔ اوکے، دیٹس نائس کہ ویڈیو اور آڈیو بیسٹ آ رہی ہے، تو دیٹس امیزنگ۔ آپ یہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ جو ہے وہ اس کو اٹیمپٹ کر سکیں اور جو بھی ہماری ڈسکشن ہو اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آئی ایم سوری کہ میں نے بہت ہی شارٹ نوٹس پہ اس کو اسکیجول کیا لائیو ایونٹ کو۔ 30 سیکنڈز رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ پورے 11 بجے جو ہے وہ سٹارٹ کر لیں گے سیشن کو۔ میرا یہ پہلا ایکسپیرینس ہے فیس بک لائیو کرنے کا یا اس طرح آڈینس کے ساتھ ڈائریکٹلی کمیونیکیٹ کرنے کا، تو شارٹ کمنگز اگر ہوں تو پلیز ان کو اگنور کیجیے۔ شیئر۔ That's good۔ چلیں 11 بج گئے ہیں تو میں اس کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں نے کچھ دن پہلے ریحان اللہ والا بھائی کے ساتھ میری ویڈیو اور پکچر وغیرہ دیکھی تھی، تو ان کے انسسٹ پہ پھر ہم نے ایک گروپ وغیرہ بھی بنایا تاکہ جو ہے میرے پاس جو بھی نالج ہے یا جو بھی میری ایکسپرٹیز ہیں یا میں اس لیول تک کیسے پہنچا ہوں اس کو آپ لوگوں تک میں کنوے کروں ان کو اپروپریٹ طریقے کے ساتھ۔ سو تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می فار دس۔ تو اس میں سب سے پہلے ہم انٹروڈکشن سے سٹارٹ کریں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں میرا نام نصر اللہ ہے، میرا تعلق رحیم یار خان سے ہے، پنجاب کے ایک لاس ڈسٹرکٹ رحیم یار خان سے ہے۔ بیسیکلی میں گاؤں کا رہنے والا ہوں۔ ہم 11 بہن بھائی ہیں ٹوٹل، اور میرا ان میں 8واں نمبر آتا ہے ان میں، اور میری تمام ایجوکیشن جو ہے وہ گورنمنٹ سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز کی ہے۔ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے کمپیوٹر سائنس میں بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان سے۔ 2002-2004 میرا جو ہے وہ سیشن تھا، اور 2005 سے آن ورڈ 2022 تک میں نے سافٹ ویئر انڈسٹری میں ایک انٹرنی سے لے کر سی ٹی او تک کے جتنے ڈیزگنیشنز ہوتے ہیں آلموسٹ سب پہ سٹیپ بائی سٹیپ کام کیا ہے۔ اور ٹیکنالوجی کی اگر بات کی جائے تو میں نے کافی ساری ٹیکنالوجیز میں کام کیا ہے،
جس میں ڈاٹ نیٹ مائکروسافٹ کا جو اسٹیک ہے اس پہ میں نے شروع کے 7-8 سال جو کیریئر کے تھے موسٹلی میں مائکروسافٹ کے اسٹیک پہ کام کر رہا تھا، جس میں ASP.NET، VB.NET، C#.NET، MS SQL سرور، کلاسک ASP، یہ جو ٹیک اسٹیک ہے اس پہ انیشیل میرا جو کیریئر ہے وہ اس ٹیک اسٹیک کے گرد گھوم رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میں نے اس پہ جو ہے وہ میرا جو جابس کے اندر رول تھا وہ انٹرنی سے سافٹ ویئر ڈیولپر، پھر سافٹ ویئر انجینئر، سینئر سافٹ ویئر انجینئر، پرنسپل سافٹ ویئر انجینئر، پھر ٹیم لیڈ، اور پھر اسسٹنٹ پروجیکٹ مینیجر، پھر پروجیکٹ مینیجر، ٹیکنیکل پروجیکٹ مینیجر، پروگرام مینیجر، اور پھر اس کے بعد CTO کا جو ٹیگ ہے اس پہ گریجولی آلموسٹ میں نے سارے جو رولز ہیں ان پہ گریجولی کام کیا ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ میری جو امپلائمنٹ کی ہسٹری ہے وہ ساری لنکڈ ان کے اوپر اویلیبل ہے۔ کچھ پروجیکٹس ہیں جو میں نے اس کے بغیر بھی کیے ہیں فری لانسنگ میں یا کنسلٹنسی کے دوران، جو لنکڈ ان کے اوپر مینشن نہیں ہیں، جس میں US سینسس بیورو کے کچھ پروجیکٹس ہیں اور مائکروسافٹ سرفیس کے کچھ پروجیکٹس ہیں جو وہاں پہ مینشن نہیں ہیں، ان پہ بھی میں نے کام کیا۔ تو یہ جو جرنی ہے یہ کافی لمبی جرنی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرا اس وقت ٹوٹل تقریباً 17-18 سال کا ایکسپیرینس ہے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، اور اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ آپ مطلب یعنی کہ بڑا کوئکلی یا جلدی سے کوئی چیز اچیو کرنے کے لحاظ سے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس میں بڑی ہارڈ شپس آئی ہیں شروع سے لے کر آخر تک کیریئر کے لحاظ سے، اور میری بھی روٹین یا لائف ایسی ہی رہی ہے جیسے ایک عام بندے کی ہوتی ہے۔ میں بھی بالکل ویسے ہی ہوں جیسے آپ سارے لوگ ہیں۔ میں ایک گاؤں کا رہنے والا تھا، اور مجھے جو بھی ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو بھی ہمارا بیک گراؤنڈ ہے اس میں وی مینجمنٹ، اسٹیبلشمنٹ، پریپریشن، لائف کا جو ہے اس کو بنانے کے لیے یا کیا ہونا چاہیے یا آپ کیا بننا چاہتے ہیں یا لائف میں کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس لحاظ سے کوئی اتنا مائنڈ سیٹ نہیں تھا۔ میری بس تھوڑی سی سٹوری یہ ہے کہ میری فیملی جو ہے وہ کافی کرائسس میں تھی، انڈر ڈیٹ تھی، تو میرے ذہن میں ایک ہی ویژن تھا کہ کسی طریقے سے اس فیملی کو انڈر ڈیٹ سے نکال کے خوشحالی کی طرف لے کر آنا ہے۔ دیٹ واز مائی بگیسٹ ایم ان مائی لائف۔ تو الحمدللہ وہ اس میں مجھے کافی حد تک سکسیس ملی اور اس کو اچیو کیا، لیکن جو صحیح لائف کے اندر ویژن بنانے کا جو پروسیس ہے وہ 2015 کے بعد سٹارٹ ہوا، جب میری کچھ خوبصورت لوگوں سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بیسیکلی ویژن اسٹیبلش کرنے میں میری ہیلپ کی کہ لائف کا ویژن جو ہے وہ کس طرح بناتے ہیں، یا لائف کا کوئی ویژن ہوتا ہے اس کو کیسے سیٹ کیا جاتا ہے، یا آپ اپنا پیشن جو ہے اس کو کس طرح آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، یا جو بڑی ڈیزائرز ہیں آپ کی ان کو آپ کس طرح فگر آؤٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک تھوڑی سی ٹائم ٹیکنگ جرنی رہی، کیونکہ پرپز اور ویژن اور اس کو اسٹیبلش کرنے میں تھوڑی کنفیوژن ہوئی مجھے۔ کچھ لوگوں کا مائنڈ بڑا کلیئر ہوتا ہے اور ان کو اپنے ویژن کی کلیئرٹی ہوتی ہے فل، اور وہ اپنی ساری انرجیز جو ہیں وہ اپنے ویژن کو، اپنے گولز کو اچیو کرنے میں لگا رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہمارا چونکہ میرا ویژن یا میرے جو گولز تھے وہ بالکل
ویل ڈیفائنڈ نہیں تھے، اس لیے میری انرجیز جو ہیں وہ ویسٹ ہو رہی تھیں تھوڑی ادھر ادھر. تو فوکس جو ہے وہ اس میں ڈسٹریکشن تھی یا ڈسٹریکشن کہہ سکتے ہیں تھی. تو یہاں پہ میری ہیلپ کی ایک آرگنائزیشن ہے ٹائم لینڈرز کے نام سے، کراچی میں ان کا آفس ہے. سلیمان احمد صاحب اس کے چیئرمین ہیں اور یامین الدین احمد صاحب اس کے CEO ہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ اٹیچ ہوا، ان کی کافی ساری ٹریننگز تھیں، اسٹریٹجک ویژن کی، ٹائم مینجمنٹ کی، اور بہت ساری تھی لائف کے حوالے سے، مینجمنٹ کے حوالے سے. تو اوورآل ان ٹریننگز کا کافی کنٹریبیوشن تھا لائف کی ڈائریکشن سیٹ کرنے میں کہ لائف کا جو ویژن ہے اس کو کیسے بنایا جائے. تو اس میں پرپز آپ ڈیفائن کرتے ہیں، پھر آپ کے جو پرپز آف ویژن ہے، جو سب ویژنز ہیں، پھر اس کے پیچھے پرپز کیا ہے، ان کو آپ کیسے اچیو کر سکتے ہیں. تو اس کو مختصراً اگر میں بیان کروں تو اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا ویژن بناتے ہیں اور پھر اس کو اچیو کرنے کے لیے ٹارگیٹس یا گولز سیٹ کرتے ہیں، 1 سال کے، 3 سال کے، 5 سال کے، 10 سال کے، 15 سال کے، 20، 25، 30 سال کے. اور آپ اپنی لائف کی ڈفرینٹ سٹیجز میں جو بھی آپ کا ایج فیکٹر ہو رہا ہو، تو اس پہ سپوز رائٹ ناؤ آئی ایم 42، تو میں اپنے آپ کو 50 سال میں یا 45 سال میں، 65 سال میں، 55 سال میں اگر زندگی رہے تو میں کہاں پہ دیکھنا چاہوں گا. تو اس طرح گول سیٹنگ ہوتی ہے. پھر جو گولز ہیں آپ کے، ان کو پھر آپ ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. اگر ایئر کا آپ کا ایک پورے کا گول ہے، جیسے ابھی 2022 کا کوئی آپ کا گول ہے، تو اس کو آپ 4 کوارٹرز ہوتے ہیں ایئر کے، تو کوارٹر وائز آپ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. اور پھر ہر کوارٹر کا جو گول ہے اس کو منتھ وائز ڈیوائڈ کر کے، پھر اس طرح ویکس اینڈ ڈیز، اور پھر منٹ، سیکنڈز، ایون آپ اپنے ایوری مومنٹس کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طرح آپ اپنے ٹائم کو وائزلی یوز کریں اور ان چیزوں کو پلان کریں تاکہ آپ پھر اچیو کر سکیں. اس کے بعد جو چیز میجر آتی ہے کہ آپ کیا کوئی ایشو، کیا کوئی پرابلم یا کوئی گول اچیومنٹ کے لیے کس چیز کے سلوشن کی طرف جا رہے ہیں. دس از ریئلی امپورٹنٹ کہ مطلب پرابلم کیا ہے جس کو آپ نے ریزالو کرنا ہے، یا آپ کی کوئی ڈیزائر ہے، یا مطلب یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ پلان، اگر آپ کے پاس اگر کوئی ویژن ہے اور اس کا کوئی پلان نہیں ہے تو وہ ایک وش ہے، وہ ویژن نہیں ہے. تو اس لیے آپ نے جو چیز اچیو کرنی ہے اس کا ایک پراپر پلان کریں، اور پھر اس کا اسکیجول بنائیں، اور پھر دین اس کو ٹریس آؤٹ کریں، اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو ہیں ان کو پروسیس کر کے آپ بڑی کامیابی تک جا سکتے ہیں. اس کے بعد جو ہے وہ ایک نالج بیس کی بات ہے کہ آپ نے جو بھی فیلڈ ہے، آپ کی پرٹیکولر فیلڈ جس میں جانا چاہتے ہیں یا جس میں آپ کوئی چیز اچیو کرنا چاہتے ہیں، تو اس میں نالج جو ہے وہ کی ہے کہ آپ کے پاس کتنا نالج ہے اس چیز کا. تو نالج کے لیے آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، ویڈیو کانٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے، ریڈ کرنا پڑتا ہے، پریکٹس کرنی پڑتی ہے. اگر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کا جو کینوس ہے وہ کافی بڑا ہے، بہت بڑا ہے. اس کے اندر بہت ساری فیلڈز ہیں، اور ایون میرے خیال میں ہر فیلڈ کے اندر ہی پھر کافی ساری سب فیلڈز ہیں. تو اس میں بندے کا ایک بائی نیچرلی انٹرسٹ ہوتا ہے کسی چیز کے اندر، اور انٹرسٹ بلڈ بھی کیا جاتا ہے، اور اس انٹرسٹ بلڈ کرنے کے لیے آپ کو کافی ریزسٹنس شروع میں فیس کرنی پڑتی ہے. تو وہ کیسے کرنا ہے، نالج کیسے حاصل کرنا ہے. پہلے تو بہت مشکل ہوتا تھا. جب ہم نے 2004-05 میں ہم پروگرامنگ کرتے تھے تو گوگل کی یہ سٹیٹ نہیں تھی، اور اس وقت ہر پرابلم کا سولوشن اویلیبل نہیں ہوتا تھا ویب کے اوپر. لیکن اب اتنی ترقی ہو چکی ہوئی ہے کہ آپ کوئی بھی پرابلم اسٹیٹمنٹ لکھیں تو اس کے اندر بے تحاشا سولوشنز موجود ہوتے ہیں. آپ کے پاس پبلکلی یوٹیوب ہے، گوگل کا کانٹینٹ ہے، پھر آپ کے پاس یوڈیمی ہے، یوڈیسٹی ہے، پلورل سائٹ ہے، اور ایڈیکس ہے. اس طرح بہت سارے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ کی ریکوائرمنٹ کا جو نالج ہے وہ وہاں پہ پڑا ہوا ہے. اب آپ اس کو کیسے لیتے ہیں، کیسے سیکھتے ہیں،
اس کے لیے آپ کو اپنی جو ہیبٹس ہیں، آپ کا جو ٹائم ہے، اس کو اپروپریٹلی اسکیجول کرنا ہوگا، اس کو وائزلی یوز کرنا ہوگا۔ جو لوگ ترقی کرتے ہیں، اب بل گیٹس ہے جیسے فرض کریں، اس کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، آپ کے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، میرے پاس بھی 24 گھنٹے ہیں، تو ہم نے ان 24 گھنٹوں کو اپنی زندگی میں استعمال کیسے کرنا ہے، یہ جو ہے نا ڈیسیژن کرتی ہے یہ چیز کہ ہم اپنے ٹائم کو کتنا وائزلی یوز کر رہے ہیں۔ اور جو ٹولز ہیں یا جو ہمارا کمپیوٹر ہے یا موبائل ہے یا جو ہماری روٹین ہے پورے دن کی، وہ کیا ہے۔ میں فار ایگزامپل آپ سے اپنی روٹین شیئر کرتا ہوں کہ میں بڑا ارلی رائزر ہوں، میں 4 ساڑھے 4 بجے اٹھ جاتا ہوں یا 5 بجے میکسیمم اٹھ جاتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ نماز تلاوت کی پریکٹس ہوتی ہے، پھر اس کے بعد میں نے ایکسرسائز کرنی ہے، بچوں کو اسکول چھوڑنا ہے، تھوڑی سی واک کرنی ہے، پھر اس کے بعد میں اپنی ٹو ڈو لسٹ بناتا ہوں کہ میں نے آج کے دن کے اندر کیا اچیو کرنا ہے اس پورے دن کے اندر۔ وہ پوری ایک لسٹ ہوتی ہے ٹاسک کی۔ تو جب آپ کے پاس پوری یہ ٹاسک کی لسٹ آ جاتی ہے تو اس کو اچیو کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے کہ یار میں نے یہ ABCDEFGH ٹاسک جو ہے وہ کمپلیٹ کرنے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں تھوڑا ریسرچ کا کام کرتا ہوں، اس پہ میں 1 1.5 2 گھنٹے ریسرچ کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں نے آفس جانا ہوتا ہے، میری آپ کو جیسے آفس جاؤں یا میں گھر سے کام کرتا ہوں، مطلب یعنی کہ اس میں ریسٹرکشن نہیں ہے آفس جانے کی، لیکن ہمارا آفس بھی ہے ادھر لاہور میں، تو ادھر بھی ہمارے پاس ٹیم سائز ہے جس کو میں نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ تو پھر آفس کے دوران بھی آپ کو بریکس ہوتی ہیں، آپ ان بریکس کو کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں، اس میں نیٹ ورکنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، آپ کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا جو ہے وہ بول چال ہے، رہن سہن ہے، یا آپ ان کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کرتے ہیں۔ یہ جو میں کمیونیکیشن کا ورڈ یوز کر رہا ہوں نا، یہ کی ہے آلموسٹ ہر بڑے گول کو اچیو کرنے کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں گا کہ ہمارا جو پاکستان ہے، انڈیا بہت آگے ہے ہم سے، سری لنکا کا جو لٹریسی لیول ہے وہ بھی ہم سے بہت آگے ہے، بنگالی بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں۔ تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے نا، یہ ایک سب سے بڑا بیریئر اور ہرڈل ہے ہمارے بینگ اے نیشن پاکستانی ہمارے اندر۔ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ میری ساری جو ایجوکیشن ہے وہ گورنمنٹ سکولز کی، کالج یونیورسٹیز کی ہے، تو وہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ جو انگلش ہے یا جس طرح کی کمیونیکیشن کا جو لیول ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ مجھے اس چیز پہ میں نے بڑا سفر کیا اور میں نے کافی ساری چیزیں اس میں سیکھیں، تو کمیونیکیشن آپ کی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ پھر آفس سے واپس آنے کے بعد میرا کچھ فیملی کے ساتھ ٹائم بھی ہے، پھر ریڈنگ ہے، بک ریڈنگ از ویری امپورٹنٹ فار یو، کہ آپ اس کی ایک اپنی ہیبیچول بنائیں اور ہیبٹ بنائیں، اور اس کو کم از کم تھوڑا بہت روزانہ کی بنیاد پہ کچھ نئی چیز پڑھیں۔ جو آپ فیس بک سے یا ٹویٹر سے یا گوگل سے پڑھتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ہارڈ کوئی بک پڑھیں ہارڈ کاپی پہ، تو اس کا ایک اپنا ہی ٹیسٹ اور اپنا ہی ایک مزہ ہے جو کہ آپ کو بہت اچھا پے بیک کرے گا۔ تو پھر اس کے بعد میری تھوڑی نائٹ کی واک بھی ہوتی ہے، اور پھر میں تقریباً کوئی 10:30 11 بجے میکسیمم سو جاتا ہوں۔ تو یہ میری تھوڑی سی روٹین ہے اس کے اندر۔ اب ہم آتے ہیں وہ جو ٹاپک ہے کہ ریموٹ جابز کیسے آپ کر سکتے ہیں، اچیو کر سکتے ہیں یا لے سکتے ہیں، جس میں کافی سارے لوگ ڈیسپیریٹ ہیں، پیشنس لیس قوم بھی ہیں ہم، تو پیشنٹ فل نہیں ہیں، انتظار بھی ہم نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، ریموٹ جابز، لنکڈن کا آپ کو آئیڈیا ہے، لنکڈن ایک بہت ہی بڑا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ دنیا کے آلموسٹ کافی سارے پروفیشنلز موجود ہیں وہاں پہ۔ تو سب سے بڑی چیز بینگ اے ڈیولپر، سافٹ ویئر انجینئر یا IT سے ریلیٹڈ اگر آپ کوڈ کرتے ہیں تو اس میں کچھ ٹپس ہیں، وہ یہ ہیں کہ ایک تو آپ کا پروفائل بہت اچھا ہونا چاہیے، اور ٹو دی پوائنٹ ریلیونٹ چیزیں لکھی ہونی چاہیے جو آپ کو آتی ہوں۔ ساری دنیا جہان کی چیزیں اس میں نہیں ہونی چاہیے، یا آپ کسی کی پروفائل کاپی کر کے اپنے اس کے اندر نہ ڈال دیں۔ آپ ایک اپنا ریئل امیج جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پروفائل بنائیں۔ یہ آپ کا ڈیمونسٹریشن ہے، آپ کا انٹروڈکشن ہے فار آڈینس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اسپیشلی ڈیولپر ہیں یا کوڈر ہیں یا کوڈنگ کرتے ہیں،
تو گیٹ ایب ہے، گیٹ لیب ہے، بٹ بکیٹ ہے، آپ جو بھی یوز کرتے ہیں اگر اس کی پبلک ریپوزیٹریز ہیں تو وہاں پہ آپ کچھ اپنا پورا، اگر آپ سارا کوڈ وہاں پہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو کم از کم کچھ ایسے بلو پرنٹس ضرور وہاں پہ رکھیں جو امیزنگ ورک ہو آپ کا، تاکہ اگر کوئی بندہ جاتا ہے اس کے اندر اور دیکھتا ہے تو وہ امپریس ہو اس سے کہ ہاں واقعی اس بندے کو کوڈنگ کا آئیڈیا ہے. یا اگر آپ ڈیزائنر ہیں تو آپ کا پورٹ فولیو ایسا زبردست ہونا چاہیے کہ جو بندہ بھی اس کو دیکھے تو اس کو یہ آئیڈیا ہو جائے کہ یار اس بندے نے کس لیول کا کام کیا ہوا ہے. اور اگر آپ نے مارکیٹنگ سے حوالے سے آپ کے ہیں تو اس کی پھر اپنی ایک اسٹریٹجیز ہیں. میری ڈومین نہیں ہے بٹ اس کے اندر بھی کافی ساری چیزیں ہیں کہ آپ نے کس طرح کی کیمپینز، اسٹریٹجیز وغیرہ بنائی ہوئی ہیں اور کس لیول پہ ہیں، تو ان کا بھی ایک بڑا اچھا پورٹ فولیو آپ اپنا بنا کے پریزنٹ اس میں کر سکتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف، کہ آپ بندہ جو ہے نا سیلف جو ہے اس کو اپنا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے کہ میرے اندر کتنی خامیاں ہیں، میرے اندر کیا خوبیاں ہیں، کون سے میرے ویک پوائنٹس ہیں اور کون سے میرے جو ہے وہ اسٹرانگ پوائنٹس ہیں. تو آپ کو اپنے جو ویک پوائنٹس ہیں ان کو اوور کم کرنے پہ زیادہ کام کرنا چاہیے، اسٹرانگ پوائنٹس جو ہیں ان کو اور مزید اسٹرانگ کرنا چاہیے. تو یہ چیز ہے. اور اس کے علاوہ ہیڈ ہنٹنگ یا جاب کے حوالے سے، ریموٹ جاب کے حوالے سے ریکروٹر ایجنسیز جو ہیں وہ کافی ایکٹیو ہوتی ہیں اور وہ آپ کی پروفائل کو ریگولرلی مانیٹر بھی کر رہی ہوتی ہیں. اگر آپ کی پروفائل کے اندر بہت کچھ زبردست ہے تو پھر اس لحاظ سے آپ کبھی فلٹر ہو جاتے ہیں، شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ ریموٹ جاب آپ کس کنٹری میں کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ آپ یورپ میں کرنا چاہتے ہیں یا امریکہ کی کسی کمپنی میں ریموٹ جاب کرنا چاہتے ہیں یا فار ایسٹ یا جو بھی جس بھی ریجن کے اندر کرنا چاہتے ہیں. تو ریجن وائز ویب سائٹس ہوتی ہیں جو آپ کو ہیلپ کرتی ہیں اس چیز کے اندر کہ آپ نے جاب کیسے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. جیسے اب مثال کے طور پہ ہمارے پاس روزی جو ہے اس کا پورٹل کافی زیادہ فیمس ہے اور روزی کو جو ہے وہ یہاں کی جو کمپنیز ہیں وہ وہاں سے پروفائلز اٹھاتی ہیں اور لوگوں کو کالز کرتی ہیں، روزی کی ٹیمز بھی کال کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح ریسپیکٹیو ریجن یا ریسپیکٹیو جو کنٹریز ہیں ان کی جو جاب پورٹلز ہیں وہاں سے پروفائل سلیکٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ تھوڑا محنت درکار ہوتی ہے کہ آپ ریسپیکٹیو کنٹری جو بھی آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں ریموٹ جاب کے لیے تو اس پہ آپ انالیسس کریں کہ کون سی ویب سائٹس یا کون سے جاب پورٹلز جو ہیں وہ یہاں پہ فیمس ہیں اور بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہیں. تو آپ اپنی پروفائلز ان جو بھی جاب سائٹس ہیں وہاں پہ اپنی بنائیں اور ان کو اس کے اندر ریلیونٹ چیزیں ڈالیں. آپ کی جو پروفائل کے اندر جو ورڈنگ لکھی ہوئی ہو وہ اپروپریٹ ہو اور ٹو دی پوائنٹ ہونی چاہیے اور جو چیز آ رہی ہو اس کو ریئل میں پریزنٹ کر رہی ہو چیز. وہ ایسا نہ ہو کہ آپ نے اس میں ساری چیزیں ڈال دی ہوں اور آپ کا جو ہے وہ کوئی انٹرویو اسکیجول ہو جائے یا کال ہو جائے اور وہ بندے ایکسپیکٹ کر رہے ہوں آپ سے بہت زیادہ، اور جب وہ آپ سے کچھ پوچھیں اس کے بارے میں جو آپ کو نہیں پتہ اور آپ نے اپنی سی وی میں ایسے ہی ڈالا ہوا ہے تو اس میں پھر آپ کی جو پروفائل ہے وہ ریجن وائز یا اسپیسیفک ایریا وائز بلیک لسٹ بھی ہو جاتی ہے. تو پھر آپ جتنی چاہے 1000 جابز پہ مطلب یعنی کہ اپلائی کریں گے تو وہ کبھی بھی سلیکٹ نہیں ہوگی کیونکہ اس میں وہ انٹرنل ریویوز آ چکے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ اسکل سیٹ یہ فیک پروفائل ہے، سم تھنگ لائک دیٹ. اچھا، اور دوسری ایک اور یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے کہ ہمیں اگر کوئی باہر سے کوئی کال آتی ہے یا کوئی انٹرویو
ویو جو ہے وہ آپ کا اسکیجول ہوتا ہے، ایک آدھ سٹیپ ہوتا ہے تو ہم بہت زیادہ گریڈی ہو جاتے ہیں کہ یار ہمیں جو ہے نا وہ یکدم ہی بہت زیادہ US ڈالرز میں یا یوروز میں یا پاؤنڈز میں سیلری ملنا شروع ہو جائے. تو دیکھیں یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ پہلے کوئی بھی ریموٹ جو بھی کلائنٹ آپ کو ملے گا وہ ٹرسٹ بلڈ کرنا چاہے گا، وہ آپ کا اسکل سیٹ چیک کرنا چاہے گا. تو اس میں بنگالیوں کو، جو بنگالی ہیں، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں، ان کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ بہت ہی لو ویجز پہ کام شروع کر دیتے ہیں. انڈینز بھی کافی سارے ایسے کرتے ہیں. تو اس میں اگر آپ کا کلائنٹ یا آپ کی جس بھی کمپنی، جو بھی کمپنی کے اندر آپ جا رہے ہیں، وہ اگر امپریس ہو جاتے ہیں آپ کے کام سے، اور وہ بڑا جلدی آپ امپریس ہو جاتے ہیں ان کپل آف ویکس، مطلب آپ اگر اپنی پرفارمنس بہترین شو کروا دیتے ہیں تو منی جو ہے وہ سیکنڈری چیز ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اسکل سیٹ ہو بہت زبردست قسم کا، آپ کی کمیونیکیشن بہت بہترین ہو اور آپ اس کو ڈیلیور کر سک رہے ہوں کوالٹی کے ساتھ. تو دین پھر آپ کی جو سیلری ہے وہ مطلب یعنی کہ کوارٹر وائز بہت اوپر چلی جائے گی، آٹومیٹکلی چلی جائے گی. لیکن شروع میں اس چیز پہ اتنا زیادہ انسسٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس میں بھی ہم کافی ساری چیزیں لوز کر جاتے ہیں. اس کے علاوہ اور کافی ساری چیزیں ہیں، کافی سارے فیکٹرز ہیں. مطلب میں اس شارٹ انٹروڈکشن یا چھوٹی سی ویڈیو کے اندر 17-18 سال کا جو ایکسپیرینس ہے وہ ساری چیزیں تو شیئر نہیں کر سکتا، لیکن میں ہائی لیول پہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اس سے زیادہ فائدہ ہو سکے. اس کے علاوہ جو میری جاب ہے بینگ اے CTO یا اس لیول پہ کام کرنا جو ہے وہ بڑا ایک ڈائیورسیفائڈ ایکسپیرینس ہے. اس میں آپ کے پاس 8-10 ڈپارٹمنٹ پاسبل جو ہوتے ہیں کسی بھی سافٹ ویئر کمپنی کے اندر یا کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر. سافٹ ویئر انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہے، جس میں بیک اینڈ ہے، iOS ہے، اینڈرائڈ ہے موبائل ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے، اور پھر آپ کے بزنس انٹیلیجنس ہے، آپ کے ڈیو آپس ہیں، کوالٹی ایشورنس ہے، کوالٹی کنٹرول ہے، سیکیورٹی ہے، PMO کا ڈپارٹمنٹ ہے، پروجیکٹ مینجمنٹ، پروڈکٹ مینجمنٹ. پھر اس کے علاوہ کوآرڈینیٹرز کا ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، HR کا بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے. تو بینگ اے چیف لیول رول آپ کو ان سارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ سے ریلیونٹ جو ہوتے ہیں ان کو ملا کے بہترین طریقے سے چلانا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی ایشوز ہیں وہ ان کو ریزالو کرنا ہوتا ہے، ان کی اسٹریٹجیز بنانی ہوتی ہیں، ان کو ایک VN ٹارگیٹ دینا ہوتا ہے کہ موونگ فارورڈ کیسے آپ نے آگے موو کرنا ہے، کیا کرنا ہے. تو اوور آل دس از اے ریئلی ٹف چیلنجنگ جاب. لیکن میرے جیسا اگر ایک عام سا بندہ اس ٹارگیٹ تک پہنچ سکتا ہے تو یو کین آلسو اچیو اٹ ایزیلی، بٹ آپ کو ایفرٹ کافی زیادہ کرنی پڑے گی. ریحان بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ 40 کورس میں ایک مہینے میں کرتا ہوں، اس میں تھوڑا سا میں سیٹ کریکشن کرنا چاہوں گا کہ میرا ریشو کافی زیادہ ہے کورسز کا اٹیمپٹ کرنے کا، لیکن 40 کورسز سے کم ہی ہوتے ہیں. کبھی کبھی شاید میں کر بھی لیتا ہوں اس کے اندر، لیکن ایوریج میری جو ہے مطلب پچھلے 2-3 سال سے وہ 15-20 تک منتھلی آرام سے ہے. لیکن وہ کورسز کوئی اتنے بڑے نہیں ہوتے، 6 مہینے یا سال کے کورسز نہیں ہوتے، وہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہوتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور پرابلمز. مطلب کہ آپ کو سپوز کوبرنیٹیز کے اندر ایک ٹیکنالوجی ہے، اس کے اندر آپ کو ایک پرابلم آ رہی ہے، آپ کو iOS کے اندر کوئی چیلنج آ رہا ہے، آپ کو ڈیٹا بیس مونگو میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، آپ کو جینکنز کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے، AWS کی اسپیسیفک سروس کے اندر آپ کو کوئی چیلنج آ رہا ہے، تو یا آپ کو کمیونیکیشن کے اندر یا لیڈرشپ کے اندر کوئی چیلنج آ رہا ہے، یا کوالٹی کنٹرول میں کوئی مسئلہ آ رہا ہے، یا آٹومیشن کے اندر کہیں پہ کوئی مسئلہ آ رہا ہے، تو میری جو کورس سلیکشن ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے ریئل پرابلمس کی بیس پہ جو میں فیس کر رہا ہوتا ہوں ڈیورنگ مائی ورک، ڈیورنگ مائی جاب. تو اپنے آپ کو اپ اسکیل کرنے کے لیے مجھے ایک زبردست گائیڈنس مل جاتی ہے. اس میں پریکٹیکل کورس بھی ہوتے ہیں تو اس میں کچھ پریکٹس بندہ کر لیتا ہے، اور جو نہیں ریلیونٹ ہوتی تو وہ بندہ اسکیپ بھی اس کو کر جاتا ہے. یہ مومنٹم آپ بنا سکتے ہیں. اس کے لیے اگر جیسے میں نے پہلے بات کی کہ اگر آپ اپنا ٹائم وائزلی یوز کر رہے ہوں گے تو آپ بڑے آرام سے 1-2 گھنٹے کی
آدھے گھنٹے کی 45 منٹ کی سلاٹ نکال سکتے ہیں، روزانہ کی بیس پہ بھی نکال سکتے ہیں، نہیں تو کم از کم ویکلی آپ 2 گھنٹے نکال لیں تو ایک کورس آپ کر سکتے ہیں. تو آپ مہینے میں 4 کورس کر سکتے ہیں، اور سال میں اگر آپ کریں گے تو 50 ہو جائیں گے. تو اس طرح چھوٹے چھوٹے اسٹیپس لیں تو دین یو ول بی ایبل ٹو اچیو اٹ ایز ویل. باقی چونکہ یہ ایک ریحان بھائی میرے مینٹور ہیں، 2015 سے میں ان کو فالو کر رہا ہوں، اور آئی لرن اے لاٹ فرام ہیم. انہوں نے مجھے کافی سارے لوگوں سے بہترین سے کنیکٹ کروایا، اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. میں ابھی بھی سیکھ رہا ہوں. اور مینٹور فائنڈ کرنا اور ان کو سلیکٹ کرنا، پھر ان کے ساتھ اٹیچ ہونا، یہ بھی ایک فل ٹائم جاب ہے، فل ٹائم کام ہے. اور میں جو میرے پرابلمز ہوتے ہیں یا جو میرے گولز ہوتے ہیں جن کو میں نے اچیو کرنا ہوتا ہے، تو میں اس کے جو بیسٹ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے وہ پہلے کیا ہوا ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ میرے سرکل میں یا میرے فرسٹ ڈگری سرکل میں یا سیکنڈ ڈگری یا تھرڈ ڈگری سرکل میں کہیں پہ بھی وہ موجود ہیں، تو میں ان سے کسی طریقے سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور میں پھر ان سے کنیکٹ ہوتا ہوں، یا میں ان کو فالو کرتا ہوں، ان کی ایڈوائس لیتا ہوں، اور میں ان کے جو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں ان سے لرن کر کے ان کو یوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مینٹور بہت ضروری ہیں. میں اس وقت تقریباً 7-8 مینٹورز کی مینٹرنگ جو ہے وہ میں کر رہا ہوں، انڈر مینٹرنگ ہوں ان کی، جس میں لیڈرشپ ہے، سیلف مینجمنٹ ہے، فزیکل فٹنس ہے، ہیلتھ ہے، یعنی کہ میڈیکل فٹنس ہے آپ کی، فائنینشیل ہے آپ کا، اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہے. تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں، اور یہ ایک بڑی کنٹینیوس جرنی ہے، وہ مجھے ہیلپ کرتے رہتے ہیں. اور دوسرا، بینگ اے مسلم، ہمارا ایک بہت پختہ بلیو ہے کہ اگر آپ کوئی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ کا جو کنیکشن ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے وہ بڑا ضروری ہے. تو اس کو بھی آپ اسٹیبلش کریں، اور اللہ سے آپ اپنی جو بھی آپ کی وشز ہیں وہ ان سے شیئر کریں، تو وہ آپ کو رسپانس کرتے ہیں. اور لنکڈ ان پہ جو آپ نے ایک سوال پوچھا ہے بھائی نے کہ کیسے آپ کر سکتے ہیں، لنکڈ ان پہ جو کورسز ہیں اس میں ان کی پریمیم ممبرشپ ہے لنکڈ ان کی، وہ آلموسٹ $30 پر منتھ کے قریب ان کی فیس ہے. اگر وہ آپ کر لیتے ہیں سبسکرائب تو پھر انلمیٹڈ کورس آپ وہاں پہ کر سکتے ہیں. اس میں اگر آپ اینول پیکیج کر لیتے ہیں تو اس میں 20-30% آپ سیو بھی کر سکتے ہیں اینول پیکیج کے اوپر. تو اس طرح آپ لنکڈ ان پہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایک آخری بات میں کہنا چاہوں گا آپ لوگوں سے، وہ یہ کہ میں اس پہ ایک پورا کوچنگ جو ہے وہ یا کورس کہہ لیں، وہ ایک پورا بناؤں گا ابھی. تو اس میں وہ پیڈ ہوگا، اور اس میں جو ممبرز شارٹ لسٹڈ ہوں گے یا جو ولنگ ہوں گے اس کے، تو پھر وہ میں 3 to 6 منتھ تک کا اس کا ڈیوریشن میں سوچ رہا ہوں کہ وہ 3 to 6 منتھ کا ڈیوریشن ہوگا. اور اس میں آلموسٹ 12 to 24 لیکچرز ہوں گے، جس میں پریکٹیکل پریکٹسز ہوں گی. وہ پیڈ کورسز، پیڈ کوچنگ کہہ لیں یا ٹریننگ کہہ لیں، ورکشاپ کہہ لیں یا کورس کہہ لیں، وہ اس طرح کا ہوگا. وہ میں انشاءاللہ بہت جلدی آپ لوگوں سے ان گروپ پہ ڈیٹیلز شیئر کر دوں گا. اس کے علاوہ میری ہابیز میں یہ ہے کہ میں پڑھتا بہت زیادہ ہوں، بک ریڈنگ میں کافی زیادہ کرتا ہوں. اور اس کے علاوہ یوڈیمی پہ میرے 5-6 کورسز بھی ہیں، جس میں آبجیکٹ ڈیٹیکشن پہ کورس ہیں 2، اور اوپن سی وی پہ ہے ایک پائتھون پہ ہے، اور ڈیٹا انالیسس پہ ہے، اور ایک ہے بلاک چین کے اوپر بھی ایک کورس موجود ہے. اس میں پیڈ کورسز ہیں، ایک آدھ کورس فری ہے، باقی پیڈ کورسز ہیں، وہ بھی ایک ریونیو سٹریم ہے. اس کے علاوہ ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتا ہوں، اس میں بھی میری ایک بزنس سٹریم ہے. لائف سٹاک میرا ایک ہابی ہے، اس کے اندر بھی میری تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے. تو اس طرح ملٹی پیسیو انکمز کے بزنس بھی ہیں جو اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، اور یہ سب آپ کر سکتے ہیں بڑے ایزیلی. اور میرے خیال میں سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ آپ خود اپنے آپ کا جو ایک عزم ہے، جو آپ کا ارادہ ہے، اس کو مصمم کریں، دین یو کین ڈو اٹ. اور ایک چیز اور بھی میں لازمی شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو میں نے دیکھی ہے، کافی ہیبیچول ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ کوئی پوسٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ مرے جا رہے ہوتے ہیں کہ یار ہمیں یہ چیز بتائیں، ہمیں یہ چیز بتائیں، ہمیں یہ چیز بتائیں. گائیڈنس از اویلیبل مینز لائک ایوری ویئر، لیکن جو مسئلہ ہے وہ کرنے کا ہے کہ آپ خود اس کو کرتے کتنا ہے، مطلب یعنی کہ پریکٹس کتنی کرتے ہیں آپ. جسٹ صرف باتیں کرنا یا ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال لینا، اس سے یہ چیزیں اچیو مشکل سے ہوتی ہیں. مطلب ایسا نہیں ہے، آپ کو ایک پوری ڈیڈیکیشن چاہیے اور پیشنٹ فل ہونا پڑتا ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو، دین یو کین اچیو اٹ. اور مائنڈ سیٹ بہت ضروری ہے. ایک بک ہے ڈاکٹر کیرل ڈیوک کی، مائنڈ سیٹ نام ہے اس کا. دیٹس ریئلی آسم بک دیٹ چینج مائی لائف. سائمن سینیک ایک بہت اچھا رائٹر ہے. اسٹارٹ ود وائی اس کی بک ہے، فائنڈ یور وائی، اور اس کی ایک بک ہے انفینٹ گیمز. دیز آر ریئلی آسم بکس. اس کے علاوہ اشفاق احمد صاحب رائٹر ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں. اس کے علاوہ روبن شرما ایک رائٹر ہیں انڈیا کے، بہت اچھے ہیں. مولانا وحید الدین خان صاحب ایک انڈیا کے رائٹر ہیں، بہت اچھے رائٹر ہیں، ان کو میں نے بہت پڑھا ہے، آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو بل گیٹس ہیں یا ستیا ناڈیلا ہیں یا سندر پچائی ہیں، ان لوگوں کو بھی میں نے کافی اسٹڈی کیا ہے کہ ان کی کیا اسٹریٹجیز ہیں. اگر آپ بزنس کے بندے ہیں تو ہارورڈ بزنس ریویو HBR ایک سائٹ ہے، وہاں پہ 3 آرٹیکلز فری ہوتے ہیں، باقی پیڈ سبسکرپشن ہے ان کی، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. لیڈرشپ میں، مینٹورنگ کے اندر ان کے آرٹیکلز بہت ہی زبردست ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنی روٹینز کو جو ہے وہ بہتر کریں، اپنے ٹائم کے اندر ایڈیشن کریں. اگر فرض کریں آپ 10 گھنٹے سوتے ہیں تو آپ اپنا منیمم سلیپ ٹائم یا آپٹیمم سلیپ کا جو لیول ہے اس کو میئر کر لیں اور پھر اتنا سوئیں. اگر 2 گھنٹے بھی آپ کم سونا شروع کر دیں گے تو وہ کتنا ٹائم ایڈ ہو جائے گا آپ کا، اور آپ کافی ساری ایکسٹرا چیزیں کریں. ارلی اٹھنے کی، صبح جلدی اٹھنے کی عادت بنائیں اور جلدی سونے کی عادت بنائیں، اس سے کافی ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. IT میں بہت الٹا ہے، لوگ دیر سے سوتے ہیں اور صبح کو بڑی دیر سے اٹھتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ جلدی بھی آپ اٹھ سکتے ہیں اور اس سے بھی آپ کام کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں کا کوئی کوشچن ہے تو پلیز آپ شیئر کر سکتے ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں اس کا آنسر کروں آپ کو. یا آپ جو ہمارا گروپ ہے فیس بک کے اوپر، میں نے یہی سیم گروپ لنکڈ ان کے اوپر بھی بنا دیا ہے، اس کو بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ آپ کوشچنز پوٹ کر سکتے ہیں، میں اس کا آنسر دے دوں گا آپ لوگوں کو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اتنی دیر مجھے سنا، اور مجھے خوشی ہوگی کہ میں اگر آپ کے کسی کام آ سکوں یا میرا نالج آپ لوگوں کے کسی کام آ سکے، میں آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکوں. تھینک یو سو مچ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ لوگوں سے بہت پلیز ایکسپلین رول آف کنسسٹنسی. دیکھیں، یہ جو کنسسٹنسی کا سوال ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور کنسسٹنسی نے مجھے بڑا کھپائے رکھا خود کو بھی. کنسسٹنسی مستقل مزاجی جو ہے یہ یکدم سے نہیں آتی ہے. اس کے لیے میں نے جس نسخے کو آزمودہ پایا وہ یہ تھا کہ آپ دن میں جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، مہینے میں جو کچھ اچیو کرنا چاہتے ہیں، کوارٹر میں اور سال میں، وہ کہیں پہ آپ کے پاس رائٹ ڈاؤن ہونا چاہیے، کہیں پہ لکھا ہوا ہونا چاہیے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ہم دن کی مثال لے لیں، اس میں فرض کریں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کیا اچیو کرنا ہے، اس کو آپ بلیٹ پوائنٹس میں لکھ لیں. اور جس چیز میں آپ انکنسسٹنٹ ہو رہے ہیں
اس میں آپ اپنے لیے کوئی پنشمنٹ رکھ لیں کہ اگر یہ مجھ سے مس ہو گئی تو میں یہ جرمانہ دوں گا یا یہ پنشمنٹ ہوگی. اور اگر آپ ایک ہفتے کا ٹارگٹ رکھ لیں کہ ایک ہفتے میں آپ نے کبھی اس کو مس نہیں کیا, تو آپ اپنے آپ کو ایک ریوارڈ دیں. آپ خود ہی کہیں اچھی جگہ پہ کھانا کھانا چلے جائیں یا اپنے آپ کو کوئی گفٹ دے دیں. میں نے یہ چیزیں سیکھیں مینٹور سے اور میں نے ان کو اپلائی کیا اور میرے لیے یہ بہت ہیلپ فل تھیں. بیہیویئرل انٹرویوز, ہاؤ ٹو پریپیئر. بیہیویئرل انٹرویوز سے کیا مراد ہے آپ کی؟ آپ یہ ایٹیچیوڈ کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا آپ یہ جو ویسے مطلب یعنی کہ اوور آل اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو میں دونوں کا تھوڑا بتا دیتا ہوں. دیکھیں, میں نے آپ کو ایک بات بتائی شروع میں کہ بی آنیسٹ ود یور سیلف. تو آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے وہ ایک تو آنیسٹی اس کے اندر ہونی چاہیے, اور دوسرا اس لیول پہ ہونا چاہیے آپ کا, اس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے کہ آپ ریئیکٹ نہ کر رہے ہوں چیزوں کو, آپ ریسپانس کر رہے ہوں. اور ریسپانس جو ہے وہ ایک کیلکولیٹڈ تھاٹ فل آنسر ہوتا ہے. ریئیکشن جو ہے وہ آپ لاؤبالی میں جلدی سے کر دیتے ہیں, جو بھی آپ کے منہ میں آتا ہے یا اس وقت سچویشن آتا ہے وہ آپ کر دیتے ہیں. تو ایک تو آپ کو ریسپانس کرنا چاہیے, ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اور دوسرا پروفیشن کے حساب سے آپ یہ دیکھیں کہ آپ خود جو بیہیویئر یا ایٹیچیوڈ اپنے لیے اپنے ساتھ ایکسیپٹ کریں کہ مطلب یعنی کہ میں یہ برداشت کروں گا, اب وہ دوسرے کے ساتھ کریں. then that would be helpful to you to improve this. How to find the right source of product. یہ اس میں کس پروڈکٹ کے سورس کی بات آپ کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تھوڑا اس میں اگر آپ لکھیں گے تو میں شاید آپ کو پراپر گائیڈ کر سکوں گا, لیکن ابھی تو جو بھی کسی بھی سورس آف پروڈکٹ کی اگر آپ بات کریں, کوئی بھی چیز آپ سیکھنا چاہتے ہیں, دیکھنا چاہتے ہیں, تو ہمارے پاس ٹرینڈ انالیسز آتا ہے گوگل کے اندر. تو اس میں آپ فار ایکسپورٹس پروڈکٹ, تو اس میں بھی ٹرینڈ آ جائے گا کہ آپ اس کا ٹرینڈ انالیسز کر لیں کہ کون سی پروڈکٹ جو ہیں وہ اس وقت مارکیٹ میں زیادہ کنزیوم ہو رہی ہیں, اور ان کی پرائسنگ کے لحاظ سے بھی آپ ٹرینڈ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی پرائسنگ اوپر جا رہی ہے یا نیچے آ رہی ہے یا کیسے چل رہی ہے. تو اس ٹرینڈ انالیسس کو کریں ڈفرینٹ پلیٹ فارم کے اوپر, پورا اس پہ ریسرچ کریں اینڈ دین آپ جو ہے اس پروڈکٹ کی طرف جائیں. اینی ادر کویشچن؟ چلیں, میں نے کوشش کی ہے آپ کے کویشچنس کے آنسرز دینے کی. مجھے امید ہے کہ یہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں گے. اور آئی وانٹ ٹو کور افریقن مارکیٹ ٹو ایکسپورٹ فرام پاکستان. میرا خیال ہے کہ افریقن مارکیٹ کا مجھے کوئی اتنا ایکسپیرینس نہیں ہے. افریقن مارکیٹ کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جومیا ایک پلیٹ فارم ہے, کینیا میں زیادہ فیمس ہے, تو میں بھی شاید وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے. گوگل میں آپ کنٹری اور ریجن سلیکٹ کر کے ٹرینڈ انالیسس کر سکتے ہیں, پروڈکٹ وائز کیٹیگریز سلیکٹ کر کے, جو بھی آپ جس میں کام کرنا چاہ رہے ہیں. In job interviews, questions are asked like, tell me a situation where you have a conflict in team. جی یہ بڑا اچھا کویشچن ہے, انٹرویوز میں یہ پوچھا جاتا ہے. اس کے اندر جو اس کا بیسٹ آنسر ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کانفلکٹ جو ہے آپ کے پاس آتا ہے جب کانفلکٹ آف انٹرسٹ آتا ہے, یا ایگو ہو آپ کے اندر, یا جو آپ کے پاس ساتھ ادر پارٹی ہے اس کے اندر ہو. تو اس میں بہترین حل یہی ہوتا ہے کہ سچویشن کو پیسیو موڈ میں اور پازیٹیولی حل کرنا چاہیے. اس میں دونوں جو فریق ہیں ان کا پوائنٹ آف ویو سننا چاہیے سیپریٹلی, اور پھر اس کو اپنے جو سپروائزرز ہوں ٹیم کے اندر ان کے ساتھ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ دونوں کا پوائنٹ آف ویو ہے. پہلے الگ الگ میٹنگز کر کے
اور پھر اس کی نیچر دیکھیں کہ کانفلکٹ کس لیول کا ہے یا اس کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے یا کتنا سویئر قسم کا ہے. تو پھر اس میں آپ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ایک ہارمنی اور ایک وین وین سچویشن بنائی جائے جو دونوں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, آرگنائزیشن کے لیے ایکسیپٹیبل ہو, اور دین آپ فیکٹ کی بیس پہ ڈیسیژن کریں. اور اگر اس میں آپ کو واضح یہ پتہ چل جائے کہ کسی ایک فریق کا بہت زیادہ اس میں مسئلہ ہے, فریق کا ہے, تو آپ دیکھیں کیا اس کے اندر کوئی ویکنیس ہے, اس کے اندر کوئی پرابلم ہے, یا اس کو کسی ٹریننگ کی ضرورت ہے, یا اس کو کہیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ اس کو ایجوکیٹ کریں. اور آپ کی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ آپ ریسورس لوز نہ کریں, انوائرمنٹ جو ہے اس کو خراب ہونے سے بچائیں, اور اس کنفلکٹ کو ہارمنی کے ساتھ ریزولو کرنے کی کوشش کریں. بہت ہی ریئر اور بہت ہی ایکسٹریم لیول پہ کوئی سچویشن ہو تو اس میں پھر آپ کوئی ہارڈ ڈیسیژن کی طرف جا سکتے ہیں. ہاؤ ٹو فائنڈ پیشن اینڈ سیٹ ویژن, یہ بہت ہی مشکل سوال ہے. اس میں جو پیشن اور ویژن کی جو بات ہے, دیکھیں اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انسان کے مائنڈ کے اندر ایک سوچ ہوتی ہے کہ یار میں کیا کر سکتا ہوں, میں کیا کرنا چاہیے. تو پیشن ایک بلڈ بھی ہوتا ہے. اب جیسے ہم شروع میں پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہوتا انگریزی اچھی ہے, میتھ اچھی ہے, سائنس اچھی ہے, اسلامیات ہے, معاشرتی علوم ہے, کوئی بھی عربی ہے, کوئی بھی سبجیکٹ ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اس میں وہ بلڈ ہوتا ہے. لیکن پیشن وہ کام ہوتا ہے جس میں آپ کرتے ہوئے آپ اپنے آپ کو کبھی بوجھل محسوس نہ کریں, تھکیں نہ, اور آپ کو خوشی ہو رہی ہو. تو اس کو جو ہے وہ پیشن جو ہے نا, اس کی ڈیفینیشن یہ ہے, اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور آپ اپنے اوپر بوجھ محسوس کر رہے ہیں تو پھر وہ آپ کا پیشن نہیں ہو سکتا. ویژن جو ہے وہ اس کی جو ڈیفینیشن کرتے ہیں لوگ, گرو, وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ پکچر ہوتی ہے فیوچر کی جو آپ اپنی لائف کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں. تو دیز آر دی مینز لائک شارٹ آنسر, لیکن یہ ایک فل فلیج ٹاپکس ہیں جن پہ پورا دن بات ہو سکتی ہے. انگلش کی بات آپ نے کی, ریموٹ جاب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں پہ کرنا چاہتے ہیں. اب جیسے فرانس ہے یا جرمنی ہے, اس میں جرمن کو اور فرینچ کو پریفرنس دی جاتی ہے. ٹرکی جیسے ہے اس میں ٹرکش آنی چاہیے آپ کو. امریکہ میں انگلش ہے, یو کے. ویسے انگلش ایک گلوبل لینگویج ہے, ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوتی ہے. تو انگلش کو پریفرنس اس لیے دی جاتی ہے کہ یہ ایک مطلب یعنی کہ گلوبل لینگویج اور ہر جگہ پہ اس کی ایکسیپٹینس ہوتی ہے. تو آپ کو جاب ملنے کی پروبیبلٹی بڑھ جاتی ہے. تو آپ کی کمیونیکیشن سکلز اس میں بہت اچھے اور ایڈوانس ہونے چاہیے, اور انگلش آپ کی اس طرح کی ہو کہ آپ اپنی بات اگلے کو صحیح طریقے سے سمجھا سکیں اور اگلے کی بات صحیح طریقے سے سمجھ سکیں اور اس کو رائٹ بھی کر سکیں, اور اپنے ٹیم ممبرز کو, سب آرڈینیٹس کو کنوے بھی کر سکیں. اس طرح کی آپ کی کمیونیکیشن ہونی چاہیے. امیزون ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. امیزون کے اندر کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز تو میں خود اپنے کیریئر میں ہم یوز کر رہے ہیں. اس کی کلاؤڈ کمپیوٹنگ سروسز اگر آپ کو آئیڈیا ہو تو انفراسٹرکچر میں سروسز ہیں, مینیج سروسز ہیں, کافی ساری چیزیں وہ ہم یوز کر رہے ہیں. اس کے علاوہ امیزون کے اوپر ای کامرس کے حوالے سے ان کے سٹورز بھی ہیں, ڈراپ شپنگ بھی ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر. تو امیزون کافی ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں, بہت ساری میریج سروسز بھی ہیں اس کے اندر. تو امیزون بہت اچھی چیز ہے, آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی جس بھی پرپس کے لیے کر رہے ہوں. بڑی کمپنیز جو ہیں اپنے انفراسٹرکچر کے لیے اس کو یوز کر رہی ہیں, جیسے اوبر ہے, کریم ہے, لیفٹ ہے, ہماری جو جینی ہے, راکٹ ہے, وہ AWS یوز کر رہی ہے امیزون. ٹھیک ہے, اینی ادر کوشچن؟ Meet personally just to learn something from you experience. پرسنلی میٹ کا ویسے تو میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میں جو یہ ابھی ایک ورکشاپ یا کورس کروں گا تو اس میں پھر جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ میں پرسنلی انشاءاللہ سیشنز کروں گا جب,
تو پھر وہ ملاقات اس میں ہوگی. لیکن پبلکلی شاید ابھی میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے. میں بھی ایک اور کافی بڑے پروجیکٹ پہ کام کر رہا ہوں، تو اس لیے ٹائم بہت ہی ٹائٹ ہوتا ہے میرے پاس. آج جمعے کا دن ہے، میرا آف ڈے ہوتا ہے بیسکلی، اور یہ میرا فیملی ڈے بھی ہوتا ہے. تو چونکہ اتنا پلانڈ نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ کافی سارے لوگ میسیجز کرتے ہیں، تو میں آج یہ 1 گھنٹے کا سیشن کر لوں اس میں. اینی تھنگ ایلس؟ بہت شکریہ بوائز، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می اینڈ لسننگ می. اور ضرور اس سیشن کے بارے میں کمنٹ کیجیے گا، اس کو شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ یہ اگر کسی اور کے لیے ہیلپ فل ہو سکتا ہے تو ضرور کسی کے لیے ہیلپ فل ہو. اسکل سیکھ کر ریموٹ جاب کر سکتے ہیں کمیونیکیشن اسکلز کے علاوہ. ہاں دیکھیں، یہ انٹرسٹ پہ بیس کرتا ہے. ریموٹ جابس کافی ساری ہیں، ورچوئل اسسٹنٹس کی نارمل جابس بھی ہیں. پروگرامنگ میں دو لینگویجز ہیں جن کی آپ کو بہت اچھی ویل پیڈ جابس مل سکتی ہیں. ایک پائتھون ہے اور دوسری گو لینگ ہے. اگر یہ 2 لینگویجز کی آپ کے اسکل سیٹ بنا لیتے ہیں تو آپ کی پروبیبلٹی بڑھ جائے گی ریموٹ جاب حاصل کرنے کی جلدی سے. باقی ہر طرح کی ریموٹ جاب ہر فیلڈ کی ہے، بس کرنا آپ کو یہ ہے کہ آپ نے اس کے اندر ایکسپرٹیز حاصل کرنی ہے. آپ کا جو اسکل سیٹ ہے وہ اس لیول کا ہو کہ اگلے کا جو پرابلم ہے اس کو ٹائملی اور ایفیشینٹلی افیکٹولی ریزولو کر رہا ہو. دیٹ وڈ بی ہیلپ فل فار یو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرہ، بہت شکریہ. اینی تھنگ ایلس؟ اوکے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.